اور یہ وقت پیغمبر کے ہاتھ سے مسلمان ہو گئے. اب اظہار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کفر کا معاشرہ ہے, جان خطرے میں ہے, قتل ہونے کا خطرہ ہے. تو تینوں نے آپس میں تینوں نے مشورہ کیا. ہم بھی تو مشورہ کرتے ہیں نا, ابو میں فلانی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہا تھا, ابو نہیں مننے, چلو کوئی دال آنے, یہ دال نہ لگایا کرو, ماں باپ کو ستاؤ میں. ہاں آج میں بیان کر رہا ہوں, یہاں 30 سال بن کے بیٹھا ہو, مانا زبیر صاحب سے خود بن کے بیٹھے ہیں, یہ حضرات جتنے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ نہ میرا نہ اللہ نہ آپ کا کسی کا سوال نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہے اور اپنے ماں باپ کے جوتوں کا صدقہ ہے. ان کی دعائیں ہیں, ان کی محنت ہے, اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا. جو فیصلے ماں باپ نے کیے الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو وہ 3 دوست اپنا ایمان عقیدہ بچانے کے لیے, دین بچانے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں, نماز ہم نہیں پڑھ سکتے, عبادت ہم نہیں کر سکتے, اپنے کلمے کا اظہار, دین کا اظہار ہم نہیں کر سکتے, اگر کرتے ہیں تو جان سے لالے پڑ جاتے ہیں, مصیبت مسائل کفر کا میدان گرم ہے, تو اب کیا کریں, چلو کافرستان سے اسلامستان جاتے ہیں. ایسے لوگ جاتے ہیں جہاں مسلمان زیادہ ہوں اور ہم وہاں جا کے اپنا کام کاج بھی کریں اور پیٹ کا دھندا بھی کریں اور اپنا ایمان بھی بچائیں. اس محبت میں اللہ اکبر وہ دین کی بنیاد پہ اپنے گھر کو چھوڑا, ماں باپ بہن بھائی برادری اپنے پڑائے جائیداد سب قربان کر کے نکل گئے. اب سواری کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں, خواب خالی, چلتے 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 جنگل سے گزر ہوئے. اب جنگل کس طرح کون سی جگہ ہے, کس کی سوسائٹی ہے, جانوروں کی, شیر, ہر قسم کے سانپ, ریچھ, خنزیر, ہر قسم کا جانور وہ جنگلوں میں آباد رہتے. جنگلوں میں وہ رہتے, انسان تھوڑی رہتے. انسانوں کی جگہ تو یہ ہے, جنگلوں میں جانور آباد ہوتے. اب انہوں نے سوچا کہ بارش میرے طوفان, بارش, کوئی دور دور تک کوئی مکان, کوئی ہوٹل, کوئی دکان, کوئی چیز انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو سب ایسے کرتے ہیں وہ سامنے پہاڑی میں گھر ہے, اس میں جا کے رات گزارتے ہیں تاکہ طوفان سے, جانور سے, یہ اپنا بارش سے اور مسائل سے بچ جائے اور صبح میں روشنی ہوگی اپنی عبادت کر کے آگے سفر جاری رکھیں. اللہ کی شان میں تینوں غار میں چلے گئے. رات کو سو گئے, رات کو طوفان آیا, ہوا چلی, پہاڑ کے اوپر سے بڑا چٹان اژدہا وہ گرتے 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 آ کے وہ پہاڑ کے منہ کے سامنے لگے. اب جب صبح میں اٹھے دیکھا, باہر نکلنے کی کوشش کی, اندھیرے میں کہہ رہا ہے, باہر کتنی سوئی برابر روشنی ہے. یا اللہ, ہمارے پاس تو اوزار بھی نہیں ہے, بارش بھی نہیں ہے, پلک بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو پتھر سے توڑے اب کیا کریں. آپ کہتے ہیں نا کہ میری آخرت کی ہے, نہیں, اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی, یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے. اب جب وہ سمجھ گئے کہ آپ قیامت تک یہاں سے ہم اٹھ نہیں سکتے, تو تینوں کے دل میں خیال آیا کہ اچھا یار ایسے کرو کہ آؤ ہاتھ تینوں اٹھاتے ہیں. اللہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کس کے سامنے اٹھاتے ہیں, بھیک کس سے مان لیں گے, جو عمل خالص کس کے لیے کیا ہے. تو تینوں نے ہاتھ اٹھائے. ایک نے کہا اے میرے اللہ, میرے بھولے ماں باپ, بچوں جوانوں, میرے بھولے ماں باپ, میری ماں کوئی نہیں تھا, بکریاں تھی. یا اللہ میرے علاقے میں درختوں پہ پتے اور زمینوں پہ چارہ ختم ہو گیا تھا, تو میں چارہ لینے کے لیے, پتے بھوسا لینے کے لیے دوسری جگہ پہ گیا. آتے آتے مجھے دیر ہو گئی, شام ہو گئی. یا اللہ جب میں آیا, میں نے بکریوں کو پانی پلایا, پتے کھلائے, چارہ کھلایا. میرے ماں باپ سو گئے تھے دھوپ کی وجہ سے اور میرے بچے دھوپ کی وجہ سے دل جلا رہے. یا اللہ
میری عادت تھی کہ میں روزانہ دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلا کے پھر سوتا، لیکن آج دودھ کی وجہ سے میرے ماں باپ سو گئے اور بچے کو پلا رہے ہیں۔ یا اللہ میں نے دودھ نکالا، میرے بچے میرے پاؤں پہ پڑ رہے تھے، رو رہے سیکھ رہے، اب ماں باپ کو اٹھا اس لیے نہیں رہا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے رشتے نہیں کرنا ہے، اپنے ذلت کے اور اونچائی کے پاس ذلت کے ساتھ نیچے بٹھا دے گا، ان کو جھاڑنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آنا ہے۔ یا اللہ جگایا اس لیے نہیں کہ نیند میں خلل پیدا نہ ہو، نیند خراب نہ ہو، اور بچوں کو کھلایا اس لیے نہیں کہ پہلا حق ماں باپ کا ہے بعد میں بچوں کا ہے۔ یا اللہ میرے بچے چلاتے چلاتے سو گئے دھوپ سے، اور میں صبح تک ماں اور باپ کے سرانے کھڑا رہا، صبح جب ان کی آنکھ کھلی اللہ میں نے ان کو دودھ پلایا، نیند قربان کر دی، بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار کو قربان کیا اور پھر بچوں کو پلایا۔ کریم رب اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے، قبول ہے آپ کے دربار میں، اللہ آج ہمارے اوپر یہ آزمائش کی گھڑیاں ہیں، امتحان کی گھڑیاں ہیں، ربا یہ ہٹا دے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے خود ہلا، جو رب لے کے آیا تھا وہ رب اتارنا بھی جانتا ہے، جو رب پیدا کرتا ہے وہ رب جان لینا بھی جانتا ہے، جو رب مال دیتا ہے وہ مال دینا بھی جانتا ہے، وہ دعا دیتا ہے بیماری بھی لاتا ہے، اس رب سے ہر طرح خزانے ہر چیز کے دست سے قدرت آ رہا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میرے پاس کچھ پیسے تھے، زمین تھی، میں نے اپنے بچوں کی تزئین و آرائش اور آرام کے لیے مکان بنانا چاہا، مستری بلایا، ٹھیکیدار بلایا، انہوں نے اپنے ساتھ مزدور بلائے، یا اللہ میرے مکان کا کام شروع ہو گیا تو ایک دن مستری مزدور اور ٹھیکیدار آپس میں لڑ پڑے۔ وہ مزدور جو ہے وہ ٹھیکیدار کو کہتا ہے تو کھا میری خیر ہے، تو کھا لے، تو رکھ جا میری خیر ہے۔ یا اللہ وہ اپنی آدھی دیاری کر کے آدھی دیاری چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو، لیکن اس سے وہ امانت جاری جتنے بھی تھی وہ میرے پاس سنبھال کے میں نے رکھی تھی، اور میں کئی دنوں تک اس کے پیچھے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے نہ ملا۔ اے اللہ بڑا عرصہ گزر گیا، اس کا صحیح خطا پتہ نہ چلا، میرا مکان بھی بن گیا، بچے بھی شہید ہو گئے، اللہ بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، اس کا پیسہ میں نے اٹھایا، جیب سے نکالا اور وہ میں نے تجارت میں لگایا۔ کس چیز کی؟ بکریوں کی تجارت کی، بھیڑ بکریوں کی، اور یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ یا اللہ وہ دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں وہ ہزاروں میں ریوڑ بدل گئے۔ ایک دن اس مزدور کو خیال آیا کہ مجھے مزدوری کے لیے کئی دن سے کھاتے ہیں، چولہا گزا ہوا ڈھونڈ میں بتایا۔ یا اللہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ جناب آپ کو یاد ہے جب آپ کا مکان بن رہا تھا تو میں نے کچھ پیسے آپ کی طرف بقایا ہے، میں لڑ کے چلا گیا تھا، آج میرے اوپر کھاتے ہیں، کھاتے نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کے گھر میں نہ آتا، بڑے مشکل میں ہوں، کہیں مجھے مزدوری نہیں مل رہی، جناب اگر آپ کے پاس کچھ کام ہو تو ٹھیک نہیں تو وہ مجھے میرے پیسے دے دو۔ یا اللہ میں نے اس کو کہا کہ یہ جتنا تو دیکھ رہا ہے وہ سب تیرے پیسے تھے۔ اس نے مجھے کہا بھائی جان میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ یا اللہ میں نے اس کو کہا کہ مذاق نہیں کر رہا، تیرے بڑی پیسے میں نے تجارت پہ لگائے، اللہ نے برکت دی اور یہ آج روز ہزاروں میں۔ یا اللہ وہ بھی بڑا دلے دے رہا ہوں، وہ بچوں والے بیٹے نا مقبول کیا نہیں ممتلا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یا اللہ وہ سارا ریول اٹھا کے چلا گیا، میں نے پیچھے بھول کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اگر یہ میں نے آج بھی رکھا، آپ کے خیر میں عمل کیا ہے تو آج ہمارے اوپر کی آزمائش ہے، کریمہ کرم کر۔ روایات میں آتا ہے اللہ پاک نے حکم کیا وہ پتھر اور
لیکن بعد میں کہیں روشنی آ گئی، آکسیجن آ گئی، ہوا آ گئی، باہر جنگل نظر آنے لگ گئے، لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا کریمہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے مال دیا، حسن اور کمال بھی دیا، یا اللہ میرے چچا زاد بہن تھی اور مجھے بڑا اس سے محبت، بچپن سے میں نے بڑے رشتے بھیجے، لیکن انہوں نے ہمیں ڈر انکار کیا، لیکن میرے دل میں شیطان گھسا ہوا تھا کہ ہر حال میں جیسے پیدا ہو نکاح نہ ہو تو چالی نہیں گا، لیکن اس کو چھوڑوں گا، مال کا نشہ تھا، پیسے کا نشہ تھا، اللہ اس کے نشے سے ہماری حفاظت کر۔ یا اللہ ایک زمانہ آیا کہ کاشتکاری آئی اور ان کو کام کاج تھک گیا، ایک دن وہ میرے پاس آئی، میری چچازاد بہن تھی، میرے پاس آئی اور کہا اے میرے چچا کے بیٹے، تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا، تمہارے گودام بھرے ہوئے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، اور ہم تو تھوڑا وقت آ گیا، گاس کھانے میں مجبور ہے، تمہیں اللہ کا راستہ ہے، ہمیں یا کچھ قرض دے دو یا اللہ کے لیے زکات خیرات دو۔ یا اللہ میں نے اس کے ساتھ وہی شرط رکھی، اللہ مجھے وہ ہمیں منع کرتی رہی کہ میرے بھائی نہ کر، گناہ نہ کر، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے مت کر۔ یا اللہ میں بزد تھا، اپنی ضد پکڑی نہیں تھی، شیطان مجھ سے غالب تھا، غالب تھے۔ یا اللہ وہ بیچاری جان بچانے کے لیے تیار ہو، میں نے اس کو پیسہ دیا، اناج دیا، مال دیا، دولت دی، اور اس کو میں اپنے گھر میں آیا اور میں گناہ کے لیے دروازے بند کر دیے اور ساری جنگ قدرت میری اس پہ حاوی ہو گئی، اور جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے لگا تو اس نے آواز دی اتق اللہ یا عبد اللہ، اتق اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ اے اللہ اس کی یہ آواز میرے دل کو چیختی ہے، میں گناہ کا قادر ہو چکا تھا، ساری کشتیاں جلا چکا تھا، لیکن اس تیری اللہ نے میرے دل کو چیخ دیا، اللہ کے شوق سے میں نے اس سے کچھ نہیں کیا، تو سارا مال اس کو معاف کر دیا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کے لیے ہے، آپ کے خوف سے ہے اللہ، تو یہ ہمارے اوپر حالات ہیں، اللہ کریم ہماری مدد فرما دے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے پورے پتھر کو سیٹ کر دیا اور یہ سارے باہر نکلے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تم تقوی اختیار کرو، پاکی اختیار کرو، پاکدامنی اختیار کرو، تم اللہ کا خوف ہر کام میں اللہ کو مد نظر رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا، تم سے دوں گا، صحت دوں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، دینی کرتے دوں گا، تجارت میں برکت دوں گا کہ تمہارے منہ میں گمان میں نہیں ہوگا۔ تو اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ہم متقی بن جائیں۔ وَلِبَاسُ الْمُتَّقِينَ